بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 8. آئی ایم یور ٹیچر مس حنا. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے. بیٹے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی 3rd ویو کی وجہ سے تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن یونیورسل ہائی اسکول نے پہلے کی طرح اب بھی آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز کا انتظام کیا ہے. اس سلسلے میں کلاس 8 یا آپ کا لیکچر نمبر 7 ہے. لیکچر نمبر 6 میں نے آپ کو کوسچن نمبر 11 پڑھایا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کوسچن کو یاد کر لیجیے گا، اس کو اپنے رجسٹرز پر پریکٹس کر لیجیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو پریکٹس بھی کیا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا. آج لیکچر نمبر 7 میں ہم کوسچن نمبر 12 اور 13 پڑھیں گے. یہ کوسچن نمبر 12 ہمارا کوسچن نمبر 11 سے ہی ریلیٹ کرتا ہے اور 11 ہمارا 10 سے ریلیٹ کر رہا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کامن کیا ہو سکتے ہیں، پرپسز یا سورسز کیا ہو سکتے ہیں آئیڈیالوجی کے. ہم نے کوسچن نمبر 10 میں کامن ریس اور کامن ریلیجن پڑھا تھا. کوسچن نمبر 12 میں ہمیں کامن پولیٹیکل پرپس پوچھا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا کوسچن نمبر 13 ہے جس میں ہم وٹ ڈو یو مین بائی ڈیموکریسی ان اسلامک اسٹیٹ، کہ جمہوریت اسلامی ملک میں یا اسلامی ریاست میں جمہوریت سے کیا مراد ہے، ہم یہ پڑھیں گے. پہلے میں ان دونوں کوسچنس کی ریڈنگ کروں گی، پھر میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گی. اچھا بیٹے دیکھیے کوسچن نمبر 12 ہے وٹ ڈو یو مین بائی کامن پولیٹیکل پرپس. آنسر common political objectives. Because of common political purposes and political ideas, most of the nation of the present age try to achieve political freedom for the survival of their national life so that they may become a strong nation. Question number 13 ہے what do you mean by democracy in Islamic state. Answers democracy in Islamic state. Consultation and deliberation are the basis of Islamic state and society. Democracy is promoted in the Islamic state and the rights of the people are promoted. The system of the government is run of the welfare of all the people. ٹھیک ہے، یہ ہمارے دو سوالات ہیں. کوسچن نمبر 12 دیکھیے بیٹے. What do you mean by common political purpose؟ ایک جیسے جمہوری مقاصد سے کیا مراد ہے؟ کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، ایک جیسے قومی مقاصد کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں. بیکاز آف کامن پولیٹیکل پرپس، ایک جیسے سیاسی مقاصد کی وجہ سے، اینڈ پولیٹیکل آئیڈیاز، اور ایک جیسے سیاسی خیالات کی وجہ سے، موسٹ آف دا نیشن آف دا پریزنٹ ایج، اس دور کی بہت ساری قومیں ٹرائی ٹو اچیو پولیٹیکل فریڈم، وہ کوشش کر رہی ہیں پولیٹیکلی آزادی، سیاسی آزادی حاصل کرنے کی، فار دا سروائیول آف دیئر نیشنل لائف، اپنی قومی زندگی کی بقا کے لیے، سو دیٹ دے مے بیکم اے اسٹرانگ نیشن، تاکہ وہ اس طرح سے ایک مضبوط قوم بن سکیں. یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن بیٹے یہ ہے کہ جب لوگوں کی کامن پولیٹیکل پرپس ہوں گے، ایک جیسے پولیٹیکل آئیڈیاز ہوں گے. دیکھیں سب سے زیادہ جو اسٹیٹس میں، اچھا اس سے پہلے کہ ہم پولیٹیکل پرپس کو پڑھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ فارم آف گورنمنٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں. اسی طرح فارم آف گورنمنٹ ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں، فارم آف اسٹیٹس بھی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں. فارم آف گورنمنٹ میں ایک ہوتی ہے پارلیمانی حکومت، ایک ہوتی ہے صدارتی حکومت، جمہوریت وغیرہ، ٹھیک ہے، آمریت، جمہوریت وغیرہ، ڈکٹیٹرشپ، ڈیموکریسی وغیرہ. ہم اس میں سے دو میں آپ کو ایگزامپلس دوں گی، ڈیموکریسی کی اینڈ ڈکٹیٹرشپ کی، جس کے تھرو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، کامن پولیٹیکل جو سورسز ہیں وہ کس طرح سے آئیڈیالوجی کی بیس بن سکتے ہیں، آئیڈیاز، کامن پولیٹیکل آئیڈیاز کس طرح سے آئیڈیالوجی کی بیس بن سکتے ہیں. اب ایک طرف ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے. جمہوریت جو ہے ابراہیم لنکن نے اس کی ڈیفینیشن یہ کی تھی کہ جمہوریت سے مراد فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں فارم آف گورنمنٹ فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، ایسی طرز حکومت جو لوگوں کے لیے ہو، لوگوں کی طرف سے ہو، اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی طرف سے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جمہوریت میں جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کہاں سے چنے جاتے ہیں؟ وہ لوگوں میں سے ہی چنے جاتے ہیں. ہم اپنے ریپرزنٹیٹیوز خود بناتے ہیں، وہ ریپرزنٹیٹیوز ہم نے چنے، لوگوں میں سے ہو گئے، وہ کس کے لیے کام کریں گے؟ ہمارے لیے کام کریں گے. کہ جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم کلاس میں سے ایک مانیٹر بنا دیتے ہیں، ایک شخص کو اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بات آگے پہنچا دو، ہماری کلاس کا یہ کوئی پرابلم ہے یا ہمیں سبجیکٹ میں یہ پرابلم ہو رہی ہے. اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ پوری کلاس اس پرابلم کو لے کے اپنی ٹیچر یا انچارج کے پاس جائے گی. کوئی ایک بچہ جائے گا، وہ ایک بچہ آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہوگا، وہ بچہ آپ نے اس کو چوز کیا،
وہ آپ کی پرابلم کو لے کے اپنی انچارج کے پاس، اپنے ٹیچر کے پاس ہے، اور آپ کی ٹیچر نے آپ اس بچے کی بات سن کے آپ کے لیے فیصلہ کیا کہ آپ کی ویلفیئر یا آپ کے لیے کیا بہتر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ آپ کی مرضی سے چنے ہوئے نمائندے آپ کی بھلائی کے لیے آگے جو آپ ہوتے ہیں. یہ ڈیموکریسی میں اس طرح سے حکومت ہوتی ہے. جمہوریت اس کو کہا جاتا ہے، لوگوں کی، عوام کی حکومت ہوتی ہے. آپ نے بڑا ایک نعرہ سنا ہوگا، عوام کی حکومت. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ آپ ہی میں سے ہیں، وہ آپ ہی کے لیے کام کرتے ہیں، اور آپ کی ہی بھلائی اس میں ہوتی ہے. جبکہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس میں ایک آمریت ہوتی ہے، ایک شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کو بادشاہ کہا جا سکتا ہے. وہ فرد واحد اپنی مرضی سے جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے، اٹس وائٹ اور بلیک، سیاہ کرے سفید کرے، وہ کچھ بھی کرے، وہ اس کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہے. وہ آمر ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے. آپ اس کے جو بھی ایکٹس ہیں، جو بھی اس کے اقدام ہیں، اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. جبکہ جمہوریت میں آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا بہتر ہے. اس میں جمہوریت یہ ہے، آپ دو طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک وقت میں اگر دو طرح کے لوگ ہوں، ایک ڈکٹیٹرشپ کو پسند کرتے ہیں اور ایک جمہوریت کو پسند کرتے ہوں، تو جمہوریت کو پسند کرنے والے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. ان کا آبجیکٹیو جو ہے وہ سیم ہوگا. وہ جو ہے ان کو وہ اس طرح سے، چونکہ ان کو لگتا ہے کہ جمہوریت جو ہے، ڈیموکریسی جو ہے، از اے مور سیف ایزیئر وے کہ وہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو، اپنی نیشنل لائف کو بچا سکیں. تو اس طرح تاکہ وہ مضبوط نیشن بن سکیں، تو وہ مل کر ایک نظریے کی بنیاد رکھیں گے. یہ کامن آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں پولیٹیکلی، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 13 ہے، وٹ ڈو یو مینٹ بائی ڈیموکریسی ان اسلامک اسٹیٹ؟ اسلامی ملک میں، اسلامی ریاست میں ملک کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. پاکستان اسٹڈیز میں اور پولیٹیکل سائنس میں اسٹیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب بھی ملک یا کنٹری ہوتا ہے. اسلامی کنٹری میں جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ کنسلٹریشن اینڈ ڈیلیبریشن آر دا بیسس آف اسلامک اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. یعنی کہ جو لوگوں کی بھلائی اور ویلفیئر کے لیے جو کام ہے، وہ کسی بھی اسلامک سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے. ڈیموکریسی از پرموٹڈ ان اسلامک کنٹری. اسلامی کنٹری میں ڈیموکریسی کو پرموٹ کیا جاتا ہے، جمہوریت کو فروغ دیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جمہوریت میں لوگوں کی ہی حکومت ہوتی ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے ہی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. ایون عوام کی مرضی سے وہ جو پالیسیز بناتی ہے گورنمنٹ، وہ بھی آپ ہی کی مرضی سے، عوام ہی کی مرضی سے بنائی جاتی ہیں، رعایا کی مرضی سے. State and the religion are state and the rights of people are protected. اور ریاست کو، لوگوں کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. اگر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو آپ کے حقوق سلب کر دیے جا سکتے ہیں، آپ کو نظر بند کیا جا سکتا ہے، لوگوں سے جو بیسک رائٹس ہیں وہ چھینے جا سکتے ہیں. لیکن ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوگا. جب آپ اپنی مرضی سے کسی کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، آپ کی ہی بات کو، آپ کی پرابلم کو آگے پہنچائے گا، اور پھر آپ ہی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے فیصلے ہوں گے. جمہوریت میں تو آپ کے رائٹس بھی جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے. دا سسٹم آف گورنمنٹ از رن فار دا ویلفیئر آف آل دا پیپل. اور جو نظام حکومت چلایا جائے گا وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے چلایا جائے گا. اس میں جو امپورٹنس دی جائے گی وہ لوگوں کی ویلفیئر کو، بھلائی کو دی جائے گی. ڈیموکریسی کا سب سے بڑا یہی فائدہ ہے. اور آپ کے ملک میں جو ووٹنگ ہوتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، یہ بھی فارم آف گورنمنٹ کا، ڈیموکریسی جو فارم آف گورنمنٹ ہے اسی کا ہی ایک پارٹ ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ الیکشنز کے تھرو ایک بندے کو چنتے ہیں، پھر وہ اپنے اپنے ریجن میں سے، آپ خطے میں سے، اپنے اپنے علاقے میں سے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے حلقے میں سے ایک کامن، جتنے زیادہ لوگ ایک ووٹ دیتے ہیں ایک شخص کو، وہ آپ کا ریپرزنٹیٹیو بن جاتا ہے. پھر وہ ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ سب مل کے، تمام ریپرزنٹیٹیو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ اپنا نمائندہ بناتے ہیں، جو بعد میں وزراء بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے وزیر اعظم کہلاتا ہے. خیر یہ تو ایک جو ہے الگ بات ہے. اس وقت آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں ڈیموکریسی کی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ اسلامی ریاست میں لوگوں کی بھلائی ہی اس کا بیس ہے، بنیاد ہے. ان دونوں کوشچنس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کی پریکٹس ہم نے رجسٹرز پر کرنی ہے. کوشچن نمبر 15 اینڈ 14 جو ہے وہ ہم اپنے لیکچر نمبر 8 میں پڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنا کام کر لیں گے. پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی آپ کی کیوریز ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. ڈیفینیٹلی میں اس کو سالو کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا کام کر لیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. اللہ حافظ.